میں جنگ گروپ کی بات کر رہا ہوں، وہاں بڑے بڑے لوگ خواہش کرتے تھے کہ ان کو نوکری ملے، اور تجربے کار لوگ تھے اور سفارشیں بھی تھیں ان کی۔ نوائے انسان NI نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل نوائے انسان سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عباس علی کھوکھر اور آپ دیکھ رہے ہیں NI نیوز۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ صحافت کی بہت بڑی شخصیت موجود ہیں جنہوں نے صحافت میں اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ صرف کیا۔ صحافت کے ساتھ ساتھ انہوں نے تعلیمی اداروں میں بھی بہت نمایاں کردار ادا کیا۔ میری مراد جناب استاد محترم سید تسیر مصطفیٰ صاحب ہیں۔ السلام علیکم سر جی۔ وعلیکم السلام سر، NI نیوز کو ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھ جیسے بے نوا اور گمنام آدمی کو انٹرویو کرنا ضروری سمجھا۔ سر، آپ ہمارے محسن ہیں، آپ ہمارے استاد ہیں، ہمارے جیسے بہت سے شاگرد آپ کے زیر سایہ اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں، صحافتی زندگی کو بسر کر رہے ہیں۔ سر، آج کی میری جو گفتگو ہے وہ آپ کی پرسنل زندگی پہ ہے کہ آپ صحافت میں کس طرح آئے، کیا آپ نے صحافت میں زندگی میں آنے میں اپنا اہم کردار ادا کیا ہے۔ آپ کے بہت سے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ بڑے بڑے نجی چینلوں میں، نیوز چینلوں میں کام کر رہے ہیں، تو کس طرح سے آپ صحافت میں آئے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ عباس علی کھوکھر صاحب اور نوائے انسان کا بھی بہت بہت شکریہ۔ میری کوئی لمبی چوڑی داستان نہیں ہے۔ وہ علامہ نے ایک مصرع کہا تھا کہ غریب و سادہ اور رنگی ہیں داستان حرم۔ علامہ نے تو یہ حرم کے بارے میں بات کہی تھی۔ میری اپنی بھی زندگی بہت غریب، سادہ اور رنگین تو نہیں ہے، بلکہ بہت سادہ اور سمپل سی زندگی ہے۔ کوئی ایسا خاص کام مجھے نہیں لگتا کہ میں نے کام کیا ہو، کوئی ایسا جیسے آپ نے ذکر کیا، کوئی صحافت میں کوئی بڑا کردار ادا کیا ہو یا تدریس میں کوئی اتنا بڑا میں نے کوئی گول اچیو کیا ہو۔ میں تو ایک عام سا ایک ورکر قسم کا آدمی ہوں۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے جس راستے پہ ڈالا، تو جو اس نے ذمہ داریاں دیں ان کو کوشش کی کہ جتنی حد تک ممکن ہو دیانتداری سے نبھا دیں۔ اب کتنی ہم نے دیانتداری سے نبھایا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ غالب کا ایک بہت اچھا شعر ہے، میں کہاں کا دانا تھا، کس ہنر میں یکتا تھا، بے سبب ہوا غالب دشمن آسماں اپنا۔ تو میری تو کوئی ایسی کارکردگی نہیں ہے کسی میدان کا، میں کوئی ماہر نہیں ہوں، ایکسپرٹ نہیں ہوں، کوئی کسی فن میں کوئی یکتا آدمی نہیں ہوں۔ اور یہ تو بس غالب کے تو شاید دشمن ہو گئے تھے لوگ اس وجہ سے، تو میری تو خیر دشمنی بھی نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو بس محبت ہے لوگوں کی، لوگ محبت کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک۔ سر، آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ ابتدائی تعلیم سے پہلے میں ایک بات بتانا چاہوں گا، وہ یہ کہ میرا خیال ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے مجھ پر بے پناہ احسانات ہیں، اتنے ہیں کہ میں گن بھی نہیں سکتا۔ ہر شخص پر ہوتے ہیں، مجھ پر بھی بہت ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں زندگی میں جہاں بھی ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی عنایت اور اس کی مہربانی سے ہوں۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، اس کی مہربانی ہے۔ دو عنایات ان کی ایسی ہیں جن کو میں کبھی نہیں بھولتا۔ ایک عنایت تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے رب نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی پیدا کر کے۔ میں ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوا اور از کسی کوشش کے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے طور پہ زندگی گزاری۔ بے شک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے میری بخشش کا سامان پیدا کر دیا، یہ میرے لیے بڑا اعزاز کی بات ہے۔ اور دوسری مجھے اپنا لگتا ہے ایک بڑا احسان یہ ہے میرے رب کا کہ میرے والدین نے ہجرت کی سنت پوری کی۔ میرے والد اور والدہ متحدہ ہندوستان کے ایک چھوٹے سے ضلع میں جہاں مسلمانوں کی خاصی اچھی حیثیت تھی، وہاں سے ہجرت کر کے اس صورت میں آئے تھے کہ میری والدہ کی گود میں ایک بچی یعنی میری بڑی بہن، اور میرے والد کے ہاتھ میں ایک لوہے کا ٹرنک یا جسے آپ آج کے زمانے سوٹ کیس کہہ لیجیے تھا، اس حیثیت میں آئے تھے۔ اور پھر اللہ کا شکر ہے، اللہ نے اپنا سب کچھ دیا، یہ سب اس کی عنایت تھی، یہ سب پاکستان کی بدولت ہوا۔ جہاں تک میری پیدائش وغیرہ کا تعلق ہے، میری پیدائش ہوئی راولپنڈی میں۔ میرے والد صاحب چونکہ سرکاری محکمے ملازم تھے، اس لیے ان کی ٹرانسفر اور تبادلہ ہوتا رہتا تھا۔ تو میں نے اپنا ابتدائی زندگی راولپنڈی، ڈیرہ اسماعیل خان، بہاولپور وغیرہ گزارا۔ پھر والد صاحب جب لاہور آئے تو پھر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب لاہور میں ہی رہنا ہے۔ یہ ہماری تعلیم کے ابتدائی دن تھے، تو میں نے لاہور سے اپنی تعلیم، ایک لاہور کی ایک چھوٹی سی مضافاتی بستی ہے، وہیں ہم رہتے تھے، وہی ہمارا آبائی وطن ہے۔
وہیں سے ہم نے تعلیم شروع کی. پھر وہیں کا وہاں ایک اسکول تھا عارف ہائی اسکول. پہلے پرائمری اسکول میں تھا جو اس کا نام ایم سی پرائمری اسکول یعنی میونسپل کارپوریشن پرائمری اسکول. وہاں سے 5ویں کی عارف ہائی اسکول سے میں نے میٹرک کیا. اور میں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل تھا کہ عارف ہائی اسکول سے جس سال میں نے میٹرک کیا یہ واحد سال تھا ہم سے پہلے تک کا، بعد کے مجھے نہیں معلوم، کہ جس میں پہلی دفعہ ہمارے 2 اسٹوڈنٹس تھے جو میرے ساتھی تھے، انہوں نے ٹیلنٹ اسکالرشپ حاصل کیا تھا. ٹیلنٹ اسکالرشپ کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت سرگودا بورڈ، ملتان بورڈ، مظفر نگر بورڈ وغیرہ، مظفر گڑھ بورڈ وغیرہ نہیں ہوتے تھے، صرف لاہور بورڈ کا مطلب پنجاب بورڈ. جی. تو پورے پنجاب میں وہ اوپر کے 20 اسٹوڈنٹس میں شامل تھے. اچھا. ان کو ٹیلنٹ اسکالرشپ ملا تھا اور تیسری پوزیشن میری تھی. جی. اور وہ ہمارے اسکول کے لیے وہ پہلا سال تھا جب ہم 3 اسٹوڈنٹ گورنمنٹ کالج میں داخل ہوئے تھے. اور پھر میں نے گورنمنٹ کالج سے 2 سال میں نے اسلامیہ کالج ریلوے روڈ میں رہا. پھر میں پنجاب یونیورسٹی سے میس کام میں آ گیا اور اس سال میں نے ٹاپ بھی کیا، گولڈ میڈل بھی ملا مجھے. اس زمانے میں عنایت اللہ صاحب مسجد کے جو بانی تھے ان کے نام پہ ایک عنایت اللہ گولڈ میڈل ہوتا تھا جو پنجاب یونیورسٹی سے ٹاپ کرنے والے بچے کو ملتا تھا. اس سال مجھے ملا 1980 میں. اور پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد مجھے مولانا ظفر علی خان ایوارڈ بھی ملا، یہ بھی گولڈ میڈل تھا. تو یہ اللہ کا شکر ہے. پھر اس کے بعد میں عملی زندگی میں آ گیا. میں نے ایک بڑے میڈیا گروپ کے ساتھ اپنی کیریئر کا آغاز کیا. یہ بھی اللہ کا کرم تھا کہ جس میڈیا گروپ میں جنگ گروپ کی بات کر رہا ہوں وہاں بڑے بڑے لوگ خواہش کرتے تھے کہ ان کو نوکری ملے اور تجربے کار لوگ تھے اور سفارشیں بھی تھیں ان کی، اور بیشتر لوگ کی خواہش پوری نہیں ہو سکی. میری کوئی سفارش بھی نہیں تھی اور تجربہ تو میرا تھا ہی نہیں، میں تو اسی سال پاس ہو چکا. تو میں وہاں چل گیا. وہاں ہر روز ہمارے جو ایڈیٹر میر شکیل صاحب جو پچھلے دنوں بڑے کرائسس میں رہے، وہ بڑے جذباتی سے آدمی ہیں، بڑی جلدی لوگوں کو فارغ وغیرہ کرتے. تو ہمارے روزانہ 10 20 30 آدمی فارغ ہوتے تھے اور میں جو بالکل نوآموز تھا اور میری کوئی سفارش بھی نہیں تھی وہاں میں نے الحمدللہ 26 سال گزار دیے. بلکہ ایسا وقت بھی آیا کہ ہمارے جو چیف تھے بڑے اچھے، اب تو بہت مہربان دوست ہیں، ان کے ساتھ بھی کچھ تھوڑی بہت چپکلش رہتی تھی. مطلب انتظامیہ میرے خلاف تھی یا میں ان کے ساتھ ٹریڈ یونین میں ایکٹیو تھا اس لیے تھوڑی بہت ان کے ساتھ رہتی تھی. وہ سارے اچھے لوگ تھے، محبت والے لوگ تھے، لیکن ایک اختلاف ہوتا تھا. تو وہ لوگ جو روز لوگوں کو نکالتے تھے وہ بھی مجھے نہیں نکال سکے، جس میں میرا کوئی کمال نہیں تھا، بس اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ڈال دیا. تو میں نے 26 سال وہاں میں نے گزارے اور 26 سال کے بعد میں نے خود ریزائن کیا اور پھر میں دنیا ٹی وی میں چلا گیا. 5 سال میں نے دنیا ٹی وی میں کام کیا. وہیں میں کام کر رہا تھا تو مجھے آفر ہوئی ہمارے ایک دوست ہیں ان کے ذریعے لیڈز یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹ آف میس کمیونیکیشن بنانے کی. پھر میں وہاں چلا گیا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کے طور پر. وہاں میں نے ڈپارٹمنٹ قائم کیا. آج الحمدللہ وہ بہت اچھا چل رہا ہے. اور انہی دنوں اتفاق سے 2013 کے الیکشن آ گئے. تو پھر ہمارے ایک دوست جو اب پاکستان مسلم لیگ نون کے جنرل سیکرٹری ہیں آسن اقبال صاحب، وہ مجھے PMLN یعنی پاکستان مسلم لیگ نون کے میڈیا سیل میں لے گئے. وہ بھی ایک دلچسپ واقعہ ہے. ہوا یہ تھا کہ انہوں نے کہیں اخبار میں اشتہار دیا تھا اپنے میڈیا سیل کے لیے کہ جن کو جو دلچسپی ہے وہ درخواستیں تھیں. تو نہ مجھے پتا تھا نہ میں نے درخواست دینی تھی. میں نے درخواست دینی بھی نہیں تھی اگر مجھے پتا، لیکن مجھے معلوم بھی نہیں تھا. وہاں جو درخواستیں آئیں وہ اتفاق سے ایسے لوگوں بچوں کی تھیں جو کچھ 2 سال پہلے جنہوں نے میس کام میں ایم اے کیا تھا اور اتفاق سے شاید میں نے ان کو پڑھایا بھی تھا. جی. تو انہوں نے جو ریفرنسز لکھے ان میں 5 7 10 بچوں نے جو ریفرنس، اس میں ریفرنس میرا دیا ہوا تھا انہوں نے. جی. تو آسن اقبال صاحب نے جب وہ کمیٹی میں وہ بات گئی تو انہوں نے کہا کہ جن کے ریفرنس پہ آپ غور کر رہے ہیں اس ریفرنس کو بلا لو. تو پھر آسن اقبال صاحب مجھے ان سے ایک ایسا تعلق تھا کہ وہ مجھے لے گئے. پھر میں وہاں چلا گیا. اس کے بعد پھر ابھی تک جو سلسلہ صحافت سے میرا تعلق اور تدریس سے تعلق قائم ہے میرا. میں اب بھی ایک کراچی کے ایک پولیٹیکل میگزین کے لیے تجزیہ لکھتا ہوں، روزنامہ نئی بات کے لیے کالم لکھتا ہوں. اور الحمدللہ یہ بھی مجھے ایک اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ کوئی 7 یونیورسٹیز جس میں آپ کا کالج بھی شامل ہے انہیں کالج شامل کر لیں، یعنی گورنمنٹ کالج ٹاؤن شپ اور تقریباً 6 یونیورسٹیز میں نے میس کمیونیکیشن پڑھائی ہے. اور اب اللہ کا شکر ہے کہ اگر کم بھی ہوئے تو سینکڑوں میں شاگرد ضرور ہوں گے. سر آپ نے سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کا بھی انٹرویو کیا جب وہ ضلع وطن ہو کے آئے، تو اس وقت آپ کا جو صحافت کا ایکسپیرینس تھا، آپ اس وقت کس ادارے میں کام کر رہے تھے؟ اب میرا خیال ہے کہ اس وقت میں فرائیڈے اسپیشل کے ہی کام کرتا تھا. جب میں نے انٹرویو کیا تو ان سے اس وقت بات ہوئی ضلع وطن ہو کے آئے. ویسے ان سے ملاقاتیں تو ادروائز بھی ہوتی تھیں، کوئی پبلک اپیرنسز کے موقع پر، کوئی تقریبات میں
پریس کانفرنسز میں، اور چونکہ میں میڈیا سیل میں بھی تھا اس وجہ سے بھی ان سے ملاقات ہوتی تھی. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہماری تو ان سے اس وقت بھی ملاقاتیں ہوتی تھیں جب میاں نواز شریف صاحب جو تھے وہ ابھی اپنی سیاسی پرواز کی شاید پہلی اٹھان ہی لے رہے تھے. یعنی یہ 81-82 کی بات ہے، 83 کی بات ہے. 1983 میں جب جنگ لاہور کا دفتر علامہ اقبال روڈ سے ڈیوس روڈ پہ آیا تو اس وقت نواز شریف صاحب، مجھے نہیں پتا ان کی کیا پلاننگ تھی، لیکن وہ ابھر رہے تھے. لیکن یہ کسی کا بھی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، شاید ان کا بھی نہ ہو کہ وہ وزیر اعلیٰ اور پھر وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں. تو اس وقت وہ جنگ کے ساتھ ان کا ایک بہت تعلق تھا. ہمارے ایڈیٹر میر شکیل الرحمان صاحب کے ساتھ دوستی بھی تھی. جنگ بہت بڑا اخبار بھی تھا، تو وہ جنگ کے دفتر میں کبھی کبھی تشریف لے آتے تھے. اس میں وزیر خزانہ تھے، اس حیثیت میں سادہ سے آدمی تھے، وہ تشریف بھی لاتے تھے کبھی کبھی. اور ویسے ہمارے نیوز ایڈیٹر اطہر مسعود صاحب کے ساتھ ان کی تقریباً روزانہ رات کو 10-11 بجے بات ہوتی تھی، اور اس گفتگو میں ہم بھی کچھ تھوڑا بہت شریک ہو جاتے، لقمہ وغیرہ دے دیتے تھے. تو یہ ایک تھا ان کا سلسلہ. صحافت میں سر آنے کا شوق تھا یا اتفاقاً اس شعبہ سے وہ بستگی ہوا؟ اچھا، یہ بڑا دلچسپ سوال ہے، اور جب میں اس کا سچ بتاؤں گا تو شاید آپ کو بھی ہنسی آئے اور ناظرین بھی اس بات پر ہنسے. میں بنیادی طور پہ مجھے سفر کا شوق ہے، تھا. جی اب تو شاید نہیں رہا ایسا. اور مختلف علاقوں میں جانے کا شوق تھا. تو میری 2 خواہش ہوتی تھی، چونکہ پتہ تو نہیں تھا کہ زندگی میں کیریئر کیا ہے، کیا بننا ہے. میری ایک خواہش ہوتی تھی کہ میں ٹرک کا کلینر بن جاؤں تو پوری دنیا میں پاکستان میں گھوموں گا. اور ایک خواہش ہوتی تھی کہ اگر زیادہ ترقی ہو جائے تو ریلوے کا گارڈ بن جاؤں. ریلوے کی یہ میری خواہش ہوتی تھی بچپن میں. یہ بس اب ایک خواہش تھی، نہیں پوری ہو سکی. سر بچپن میں بچوں کی خواہش ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے میں ڈاکٹر بن جاؤں، کوئی کہتا ہے میں وکیل بن جاؤں. میں نے آپ کو سچ بات بتائی، ایسی نہیں تھی. آپ کی خواہش اس طرح سے کہ یہ صرف سفر کے لیے کہ آپ پاکستان کی جو ہے میری یہ خواہش تھی. پھر جب میں ذرا یعنی ہائی کلاسز میں آیا تو میرے والد کی خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں. لیکن میرے خیال ہے مجھ میں سائنس کے جراثیم نہیں تھے، کوئی لٹریچر ادب کے تھے تھوڑے بہت، اور صحافیوں سے اور صحافت سے بڑا متاثر تھا. تحریک پاکستان میں جن لوگوں کا کردار بہت اہم رہا ہے وہ بیشتر صحافی تھے. بلکہ آزادی ہند میں مطلب مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا محمد علی جوہر، مولانا ظفر علی خان، اور ڈان کے ایڈیٹر الطاف حسین صاحب، زید سلیری صاحب، علی برادران. تو یہ ایسے لوگ تھے کہ جن سے میں انسپائر ہوتا تھا. تو خواہش تھی کہ میں بھی شاید صحافی بن جاؤں. امکان مجھے نہیں لگتا تھا، لیکن پھر ایک اتفاق ایسا ہوا کہ وہ بھی ایک حادثہ ہے کہ میں ملنے اس وقت میں شاید BA میں پڑھتا ہوں گا یا انٹر میں، شاید BA میں پڑھتا تھا میں. تو میں پنجاب یونیورسٹی، ہمارے دوست تھے ڈاکٹر مغیث صاحب، میرے بچپن کے ساتھی تھے. بعد میں وہ پنجاب یونیورسٹی کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بھی ہوئے، ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف کمیونیکیشن بھی ہوئے، ڈین آف سوشل سائنس بھی ہوئے. پھر انہوں نے باقاعدہ ایک اسکول آف میڈیا اینڈ کمیونیکیشن یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں قائم کیا. بڑے صحافت کی دنیا میں، تدریس کی دنیا میں وہ بہت بڑا نام تھے. ابھی پچھلے سال ان کا انتقال ہوا ہے کورونا سے، آپ کو پتا ہوگا. تو وہ میرے محلے دار تھے، دوست تھے، بچپن کے ہم عمر دوست تھے. وہ مجھ سے ذرا بڑے تھے. تو میں ان سے ملنے پنجاب یونیورسٹی گیا. وہ اتفاق سے اس روز کوئی ایک تو وہاں سرگرمیاں بہت تھیں، کچھ شاید الیکشن ہو رہا تھا تو ایکٹیویٹی بہت تھی. لگ رہا تھا کہ بڑے مہذب لوگ جو ہیں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. اور دوسرا یہ تھا کہ اس روز موسم بڑا سہانا تھا. یہ دونوں چیزوں نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ میں نے سوچا کہ میں میس کام میں، ذہن تو پہلے تھوڑا سا بنا ہوا تھا، پھر میرے ذہن میں آیا کہ میں نے جرنلزم میں، اس زمانے میں ڈپارٹمنٹ جرنلزم ہی ہوتا تھا، تو وہ میں نے فیصلہ کیا کہ جرنلزم میں پڑھنا ہے. بس اس کے بعد میں پھر جرنلزم میں آ گیا. سہانے موسم سے سر یاد آیا، آپ کی شادی جو ہے وہ آپ کی پسند سے ہوئی یا گھر والوں کی مرضی سے ہوئی؟ شادی تو میرے گھر والوں کی مرضی سے ہوئی ہے. بلکہ میں نے تو اپنی یعنی سارے پاکستان میں گھومنے کے باوجود آپ حیران ہوں گے کہ شوق بھی تھا کہ کلینر بھی بننا چاہتا تھا میں. اس کے باوجود میں اگر جس شہر میں نہیں گیا وہ میرا سسرالی شہر تھا، وہ حیدرآباد تھا، جہاں میں کبھی گیا ہی نہیں تھا. اچھا. تو میری بیگم میری خالہ کی بیٹی ہیں، میری تو ان سے کبھی ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے. شادی سے پہلے میری بہن کی شادی میں وہیں تھی، تب ایک آدھ دن کے لیے لاہور نہیں تو ملاقات ہوئی. تو میری تو ارینج میرج تھی. تو جسے آپ پسند کرتے تھے اس کا کیا بنا؟ میں تو کسی کو ایسی کو پسند نہیں کرتا تھا، کیونکہ اگر میں پسند کرتا تو میری والدہ نے مجھے یہ باقاعدہ پیشکش کر رکھی تھی جہاں تم چاہو وہاں شادی کر دیتے. تو میری کوئی ایسی پسند تھی نہیں. زندگی میں سر کبھی آپ کو کسی سے پیار نہیں ہوا؟ پیار تو بہت سارے لوگوں سے ہوتا ہے. عباس کھوکر سے بھی پیار ہوا ہے سر، یہ تو آپ کی نمائش ہے. ہاں، بہت سے لوگوں سے پیار ہو جاتا ہے، لیکن پیار ہونے کے لیے کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ صرف نازک ہی ہو. سر غلام علی کا وہ ایک گانا ہے، غزل ہے کہ زندگی میں سبھی پیار کیا کرتے ہیں. اچھا. تو اس سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو کوئی خوبصورت اسٹوڈنٹ لائف میں
آپ ماشاءاللہ حسین ہیں, جوانی میں بندہ خوبصورت, آپ تو بڑھاپے میں بھی ماشاءاللہ خوبصورت ہیں. تو کبھی کسی نے آپ کو پرپوز کیا ہو, کبھی کسی نے آپ سے دل کی بات کی ہو؟ اچھا سر, میں ایسا تھا, میری شخصیت جو ہے نا وہ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ میری شخصیت ایک عجیب سی گنجلک سی ایک ہی وقت میں بہت سبمسو ہوں, بعض دفعہ بہت اگریسو بھی ہو جاتا ہوں, لیکن مزاجن میں سبمسو آدمی ہوں, عاجز سا آدمی ہوں, ہے کوئی ایسی صلاحیت بھی نہیں ہے. تو اگر کبھی کسی نے کوئی اس طرح کی کسی خاتون نے, جب یونیورسٹی میں پڑھتے تھے, کالج میں, اگر کسی نے بات کی تو میں نے صرف اس کو یہی سمجھا کہ میرا مذاق اڑا رہی ہے, اس لیے میں نے اس کو لیا ہی نہیں کبھی. تو نہیں سر, مذاق میں آپ نے کہا کہ لیا نہیں, تو اس نے دوبارہ سے آپ کو رسپانس بھی نہیں کیا؟ اب ظاہر ہے وہ ہم سے زیادہ سمجھدار ہوتی ہیں. جب اسے پہلے اس میں اندازہ ہو گیا کہ بھائی یہ تو ان تلوں سے تیل نہیں نکلے گا, تو وہ پھر ظاہر انہوں نے پھر اور راستہ تلاش کیا ہوگا. سر زندگی میں انسان کی بہت سی خواہشات ہوتی ہیں, آپ کی ایسی کون سی خواہش جو پوری نہ ہوئی اور آپ اسے پورا کرنا چاہتے ہوں؟ ایک میری بڑی خواہش تھی, اور وہ یہ کہ میرے والد اور والدہ, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, ان کے درجات کو بلند کرے, اگلے مرحلے ان کے لیے آسان فرمائے. ان کی خواہش تھی کہ مجھے ڈاکٹر بنائے. میں ڈاکٹر نہیں بن سکا, اس کا مجھے ایک قلق ہے, تکلیف بھی ہوتی ہے, لیکن ایک میری خواہش تھی کہ میں اپنی اولاد میں سے کسی کو ڈاکٹر بنا دوں. تو میں نے اپنی اس بیٹی کو ڈاکٹر بنا دیا جو ڈاکٹر بننا نہیں چاہتی تھی. اچھا. وہ میس کمیونیکیشن میں, یہ جرنلزم میں آنا چاہتی تھی اور پڑھنا بھی چاہتی تھی, پنجاب یونیورسٹی میں بھی داخل ہونا چاہتی تھی اور میس کمیونیکیشن بھی کرنا چاہتی تھی. لیکن میں نے اسے کہا کہ بیٹا نہیں, تم مہربانی کرو کہ میڈیکل کر لو. تو اللہ نے اس کا ایڈمیشن بھی ہو گیا. وہ ڈاکٹر ڈینٹسٹ ہے وہ اب ماشاء اللہ, اور وہ اچھی ڈینٹسٹ ہے, پریکٹس بھی کرتی ہے شہر میں. تو مجھے یہ ایک خوشی ہے, لیکن ساتھ یعنی میرے والدین کی ایک طرح روح کو آسودگی ہوئی ہوگی. ظاہر ہے اس وقت جب میری بیٹی نے ڈاکٹری کی تو میرے والدین حیات نہیں تھے, لیکن کبھی کبھی مجھے یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ میں نے شاید اپنی بیٹی کا تھوڑا سا حق تلفی کی ہے کہ اس کو اس کی پسند کا وہ جاب نہیں کرنے تھی. لیکن میں نے اسے کہا تھا کہ تم میس کمیونیکیشن اب داخلہ لے لو. اب ظاہر ہے وہ اب FRCS وغیرہ کی طرف چلی گئی ہے, وہ اب یہ نہیں کرے گی. سر زندگی میں انسان بچپن میں بہت سی واقعات کرتا ہے, ایسا کوئی واقعہ زندگی کا جو آپ کو ابھی تک یاد ہو, جو آپ نے بچپن میں کیا ہو؟ یعنی آپ سے مراد کوئی شرارت سے مراد آپ سے کی مراد اگر کسی شرارت سے ہے تو میں نے بتایا نا, میں ایک درمیانی درجے کا طالب علم تھا. جی. میں کوئی لیڈنگ طالب علم نہیں تھا, کبھی بھی نہیں رہا. یعنی آپ میں نے بتایا کہ میٹرک میں میری تیسری پوزیشن تھی, حالانکہ پہلی بھی ہو سکتی تھی اور ہو سکتا ہے 60ویں بھی ہو سکتی تھی. تو درمیان میں تھا کہیں, تو اس لیے کوئی بہت زیادہ شرارتوں کا موقع نہیں ملا. اس کی کئی وجوہات تھیں. ایک تو یہ کہ جو ہمارا دور تھا بچپن کا, اس میں پابندیاں بہت تھیں. والدین کی پابندیاں تھیں, محلے کی پابندیاں تھیں, ٹیچرز کی پابندیاں تھیں, اور یہ پابندیاں ایسی تھیں کہ یہ ہم نے فرض کر لیا تھا کہ ان کو ہم نے پورا کرنا ہے. مطلب یہ وہ دور تھا, اب تو اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ محلے کے کسی بڑے کو, جو ہم سے 2-4 سال بڑا ہے, اسے یہ حق تھا کہ اگر ہمیں کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھے تو ہمیں وہ فزیکلی ہمیں پیٹ سکتا ہے. اس پہ ہمارے والدین کوئی ناراض نہیں ہوتے تھے, بلکہ خوش ہوتے ہوں گے کہ اچھا ہمارے بچوں کو خرابی سے انہوں نے روکا ہے. اب تو یہ دور ختم ہو گیا. اب تو اگر آپ کسی دوسرے بچے کو ڈانٹ بھی دیں تو دوسرے والدین اس کو برا مانتے ہیں کہ بھیا آپ نے کیا کیا. تو وہ دور تھا, تو اس وجہ سے کوئی زیادہ شرارتیں وغیرہ ہم نہیں کر سکے. بس ایک روٹین کا, جو روٹین میں شرارتیں ہوتی ہیں وہ بھی کر لیں, جو روٹین میں کھیل ہوتے تھے وہ بھی کر لیے, جو پڑھائی ایک میڈیوکر طالب علم اور ایک میڈیوکر بچے کے طور پہ میں نے زندگی گزاری ہے. سر بہت بہت شکریہ آپ کا. جی ناظرین, سید تسیم مصطفیٰ صاحب جو تھے اپنی پرسنل زندگی کے بارے میں بتا رہے تھے. یہ ہمارے استاد بھی ہیں, ہمارے محسن بھی ہیں, ہمارے جیسے بہت سے صحافت کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان پہ یہ بڑا شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں. آپ نے ان کی پرسنل زندگی کے بارے میں جو ہے انہوں نے بتایا, آپ نے معلومات حاصل کی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عباس علی کھوکھر کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ ایک نئے انداز میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.